میں ہوں ڈاکٹر عبدالرشید فرام کیلیفورنیا، امریکہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کو بہت ہی بہرمی اور انتہائی گھٹیا انداز سے ان پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات اور جھوٹے کیس کے تناظر میں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ انہیں پاکستان کی قومی خدمت کرنے کے سلسلے میں بدنامی اور ذلت کے گھڑے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وہی انداز، وہی طریقہ کار ہے جیسے ہمارے قومی ہیرو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے جرم میں قوم کے سامنے بے توقیر کیا گیا۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کسی دشمن سے کیا جاتا ہے۔ ان کی کردار کشی سے لے کر انہیں دولت کا پجاری ثابت کیا گیا، لیکن قوم جانتی تھی کہ محسن پاکستان ایک سچے، ایماندار اور محب وطن پاکستانی تھے۔ بالکل اسی طرح آج محسن پاکستان ثانی ملک ریاض کو قومی خدمات اور اس کی شخصیت کو دنیا کے سامنے ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ ملک ریاض پاکستان کو لوٹ گیا۔ ارے بے وقوفو، ملک کو ملک ریاض نے نہیں لوٹا، آپ کے ملک کو آپ کے بے حس ظالم چور اور ڈاکو سیاستدانوں نے لوٹا ہے۔ ہم ایک مردہ قوم ہے اور یہ کم ظرف باتیں ہماری فطرت اور خون میں شامل ہو چکی ہیں کہ ہم نے کسی کو ترقی نہیں کرنے دینی، کسی کو ابھرنے نہیں دینا اور کسی کو قومی خدمت کرنے نہیں دینا۔ ہم نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، اس کی کردار کشی کرنی ہے، اس کو دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا ہے تاکہ ہماری انا اور احساس کمتری کو تسکین پہنچے۔ پھر جس کو ملک ریاض نے مال، پانی اور ہڈی نہیں ڈالی، اس نے اٹھ کے سوشل میڈیا پر ملک ریاض کے خلاف اپنی بکواس شروع کر دینی ہے، گھٹیا سے گھٹیا الزام لگا دینا ہے، بہتان ترازی اور دشنام ترازی کی آخری حد تک جا کھڑے ہونا ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹے الزامات اور جھوٹے کیسوں سے انشاءاللہ ملک ریاض کو بہت جلد باعزت نکل آئے گا، لیکن روز قیامت یہ جھوٹے یوٹیوبر اور جھوٹے اور گامر کس منہ سے اپنے اللہ کو جواب دیں گے؟ ملک ریاض ایک با کردار انسان ہے جس نے زندگی بھر کسی شراب، کباب، حتیٰ کہ سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کو کیا سے کیا جو ہے ان کے مخالفوں نے بنا دیا ہے۔ جب بھی کوئی آفات آئیں، ملک ریاض نے دل کھول کے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کی اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے اور ان کی عزت نفس کو بحال رکھا۔ پر آج کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے ہی محسن پر گھٹیا الزامات اور جھوٹے کیسوں کے پس منظر میں ان کو رسوا کرنے اور دنیا کے سامنے بے توقیر چور ڈاکو ثابت کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ دنیا اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہے اور ہم اپنے ہیروز کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں یا انہیں ذلیل و خوار کر کے چین کی نیند سوتے ہیں۔ اے پاکستانیوں، اب وقت آ چکا ہے، خدارا اپنے رویہ، اپنا یہ انداز بدلیں۔ کسی جھوٹی خبر کو آنکھیں بند کر کے نہ یقین کیا کریں، اپنے رہبر، اپنے رہنما کو پہچانیں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کریں۔ جو اس ملک کے حقیقی رہنما اور مخلص لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں، چھوٹی سوچ سے بڑی سوچ پر آئیں۔ آپ پاکستانی ایک بڑی اور عظیم قوم ہے۔ سنی سنائی باتیں اور جھوٹے پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو بچائیں، مثبت سوچ سے اپنی زندگی کو خوشحالی لائیں۔ ملک ریاض اور علی ریاض غریب افیکٹیز کو مکمل ریلیف دیں، ان کے ساتھ مکمل انصاف کریں، بحریہ ٹاؤن کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایماندار اور قابل لوگوں پر ایک کمیٹی تشکیل دیں اور بحریہ ٹاؤن کے سارے افیکٹیز،
خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز کو مکمل ریلیف دے اور ان کی انویسٹمنٹ کو محفوظ، سیکیور اور یقینی بنائے، ان سب کو خوش کر دے، ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے، ان کی بد دعائیں دعاؤں میں بدل جائیں گی اور بحریہ ٹاؤن پہلے سے زیادہ مضبوط، ٹرسٹیبل ہو جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کا زوال انہی متاثرین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ملک ریاض اور علی ریاض صاحب، اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ بہت کڑا وقت آئے گا اور اس کی تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور ان افیکٹیز کو جو ہے نا ان کا حق دلائیں، ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کو خوش کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے جو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے وہ اپنے آپ دم توڑ دے گی، اور اس نیگیٹو مہم کو بحریہ ٹاؤن کے افیکٹیز خود ختم کرنے میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کریں گے، اور بحریہ ٹاؤن کی سروائیول کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں علی ریاض CEO بحریہ ٹاؤن کو مشورہ ہے، یہ کر کے دیکھ لیں، اس میں بحریہ ٹاؤن ایک نئی طاقت اور روپ کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو بحریہ ٹاؤن کو ہمیشہ شدید خطرات لاحق ہوں گے، اور کوئی اینڈ یوزر اور انویسٹر کبھی بھی بحریہ ٹاؤن پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ میرا دونوں باپ بیٹوں کو مخلصانہ مشورہ ہے، اور یہی چیز اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ ملک ریاض اور علی ریاض سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے امپلائیز کو صحیح طور پر کنٹرول نہ کر سکے، اور انہوں نے جو لوٹ مار مچائی اس سے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چیخیں، وہ آہ و بکا اور وہ بد دعائیں ملک ریاض اور علی ریاض بھی اچھی طرح سے سن سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں چند لاکھ روپے تنخواہ لینے والے کروڑ پتی اور ارب پتی کیسے بن گئے؟ ان کرپٹ امپلائیز نے بحریہ ٹاؤن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن کے کرپٹ افسران علی ریاض اور ملک ریاض کی جی حضوری اور خوشامدی کی وجہ سے ان کو پورا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ بحریہ ٹاؤن میں رہ کر موج مستی کریں گے اور سکون کے ساتھ کروڑوں روپے بھی کمائیں گے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج بحریہ ٹاؤن زوال پذیر ہے۔ جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے ناجائز طریقے اور کسٹمرز کو تنگ کر کے کمائے، ملک ریاض اور علی ریاض کو چاہیے کہ ان کو فوراً ٹرمینیٹ، فارغ کر کے ان کے خلاف مقدمے قائم کیے جائیں، اور کسی سفارش کو کسی طرح بھی قبول نہ کیا جائے، بلکہ سفارش کرنے والوں کے خلاف بھی سخت قدم اٹھایا جائے، اور اس بات کو عام کیا جائے اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اس طرح کرنے سے بحریہ ٹاؤن کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ ملک ریاض نے جو ریٹائرڈ فوجی افسران، جن میں کرنل، جنرل، بریگیڈیئر، میجر، ایڈمرل، وائس ایڈمرل کی فوج اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کو اب فل اسٹاپ لگائے۔ یہ بڑے بڑے فوجی ریٹائرڈ افسران عام آدمی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کسٹمرز کے مسائل کیا خاک حل کریں گے؟ عام کسٹمرز کی ان تک رسائی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان میں سے جن افسران نے کرپشن کی ہے ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ اس وقت ان ریٹائرڈ افسران سے کوئی ایک بھی ملک ریاض کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ رہا، لیکن وہ سب فل مزے میں ہے۔ ملک ریاض، علی ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہونا ہے ان کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں، بس ان کا الو سیدھا رہے۔ بحریہ ٹاؤن کے CEO علی ریاض کی چمچا گیری اور خوشامدی افسران نے کرپشن کر کے عوام کو تکلیف دے کر اربوں روپے کمائے، اور یہ دوست نما افسران اصل میں ملک ریاض اور علی ریاض کے لیے زہر قاتل بنے، اور CEO صاحب کو خبر تک نہیں ہوئی کہ ان کے یہی افسران سب سے بڑے بحریہ ٹاؤن کے دشمن ہیں، جن سے اب نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کرپٹ افسران کا ایک ہی حل ہے، ان کو فوراً ملازمتوں سے فارغ کر کے ان کے اوپر مقدمے قائم کیے جائیں،
ये कौमी मुजरम है। ये न हो कि इनके ग्रेड कम किए जाए या उनकी तनख्वाह कम की जाए, लेकिन मुलाजमतों पर फिर भी रहेंगे तो इस सूरत हाल में वो बहरिया टाउन के कस्टमर्स पर मजीद जुल्म ढाएंगे। उनका आखिरी और वाहिद हल सिर्फ टर्मिनेशन है। ऐसा करने से बहरिया टाउन का वकार बुलंद होगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, कस्टमर्स को इंसाफ मिलेगा और बहरिया टाउन पर लोग दोबारा से ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। और मलक रियाज को अपने बड़े मशहूर वकला को खुदा हाफिज कहना चाहिए। मलक रियाज और बहरिया टाउन की बर्बादी में इन वकला का बड़ा किरदार है, जिन्होंने मलक रियाज से करोड़ों रुपए फीस के मद में हासिल किए और कभी भी सीरियसली मलक रियाज के लिए नहीं लड़े। वो वकला अपनी फेम और मैच्योरिटी की वजह से मलक रियाज से करोड़ों रुपए लूटते रहे। उसकी एक बड़ी मिसाल 460 अरब रुपए जो मलक रियाज नहीं भर सकता, ये कारनामा भी मलक रियाज के बड़े बड़े मशहूर वकीलों की वजह से हुआ, जिन्होंने मलक रियाज पर प्रेशर डलवा कर ये रकम उसको देने के लिए हामी भरवाई। मलक रियाज मरता क्या न करता, उसने 460 अरब रुपए की हामी भर ली। मलक रियाज को पता था ये इतनी बड़ी रकम जो कभी अमेरिका, सऊदी अरबिया और चाइना ने भी एक वक्त में पाकिस्तान को नहीं दी, तो मलक रियाज कहां से इतनी बड़ी रकम अदा कर सकता है। मैं आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों और इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फायज साहब से अपील करता हूं कि वो किसी की न सुने, सिर्फ सच, हकीकत और मुल्क की मुफाद को देखकर अपना फैसला सादर करें। इसी डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक अदारे DHA को 1 एकड़ जमीन 1 से 2 लाख फी एकड़ दी गई, जो हजारों एकड़ों पर मुश्तमिल है। और इसी डिस्ट्रिक्ट मलीर में, इसी एरिया में बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका जज ने कहा कि वो 1000 अरब रुपए दे, और आखिर में ये फैसला सादर हुआ कि बहरिया टाउन को फी एकड़ जमीन 3.25 करोड़ अदा करे और फिर ये रकम 460 अरब रुपए मलक रियाज को देने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। और मलक रियाज के काबिल वकील मुंह देखते रह गए। चलो, मलक रियाज ने 460 अरब रुपए देने की हामी मजबूरी में भर ली, लेकिन वकीलों को पता था कि मलक रियाज इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता और उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म हुआ है, क्योंकि वो फैसला तो रिव्यू में नहीं जा सकता। लेकिन इन गुजरे हुए 4 सालों के अंदर इन बड़े वकीलों में से किसी एक ने भी नई पटिशन दाखिल नहीं की कि मलक रियाज इतनी बड़ी रकम किस तरह से अदा कर सकता है, उसके साथ भी इंसाफ किया जाए। वही जमीन एक दूसरे अदारे को 1 लाख फी एकड़ और मलक रियाज को वही जमीन उसी इलाके में फी एकड़ 3.25 करोड़ अदा करने का हुक्म जारी होता है। मलक रियाज को चाहिए फौरन अपने इन बड़े वकीलों को खुदा हाफिज कह दे और नए वकील जो काबिल, तजुर्बेकार और अच्छी रेपुटेशन रखते हों उनको हायर करके सबसे पहले एक नई पटिशन दाखिल करे कि वो ये रकम अदा नहीं कर सकता, उसके साथ जुल्म और नाइंसाफी हुई है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि इस सिलसिले में मलक रियाज को भी इंसाफ फराहम किया जाए। अब ये बातें कि बहरिया टाउन के असासे जब्त किए जाएंगे, मलक रियाज को गिरफ्तार किया जाएगा, इंशाअल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और मलक रियाज को काम करने का पूरा मौका फराहम किया जाएगा। जल्द मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ।